حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ
अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम जब तक है दौरे आसमां, जब तक है दौरे आसमां, सुन ले ये हर पीरो जवां, सुन ले ये हर पीरो जवां, आवाज पर शबीर की बढ़ता रहे ये कारवां, रुकने ना पाए ये कदम ऊंचा रहे, अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम हर कल्ब पर छाते चलो, हर कल्ब पर छाते चलो, दुनिया को बतलाते चलो, दुनिया को बतलाते चलो, एक एक मुहाज़े ज़ुल्म की तस्वीर दिखलाते चलो, हर दिल में भर दो शय का गम, ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम कब तक ना मानेगा कोई, कब तक ना मानेगा कोई, वो वक्त आएगा कभी, वो वक्त आएगा कभी, हर कर्ब पर छा जाएगा अपना हुसैन बिन अली, इस दर पे हर सर होगा कम, ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम जब भी कोई मुश्किल पड़ी, जब भी कोई मुश्किल पड़ी, दुनिया इसी दर पर झुकी, दुनिया इसी दर पर झुकी, सीनों से बल खा कर दर उठी सदाए या अली, निकला दर बातिल का दम, ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे, अपना अलम ऊंचा
کربلا یاد آئے گی، جب کربلا یاد آئے گی، انسانیت شرمائے گی، انسانیت شرمائے گی، مظلوم کی آواز ہے دل میں اترتی جائے گی، پلٹیں گے پھر میں کہ قدم اونچا رہے اپنا علم 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 اونچا رہے اپنا علم۔ اے نوجوانان ادا، اے نوجوانان ادا، تم ہو کسی دل کی دعا، تم ہو کسی دل کی دعا، تا حشر اٹھتی رہے سینوں سے بات کی صدا، قائم رہے اکبر کا غم، اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم۔ جب بھی کوئی مشکل پڑی، جب بھی کوئی مشکل پڑی، دنیا اسی در پر جھکی، دنیا اسی در پر جھکی، سینوں سے پلکا کر در اٹھی صدائے یا علی، نکلا ادھر باطل کا دم، اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم۔ پر محمد وآل محمد صلی محمد وآل محمد صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا، ورنہ تجھے بھی سارا، ورنہ تجھے بھی سارا بلا دے گا زمانہ، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بھلانا۔ ان ریت کے اڑتے ہوئے ذرات سے کہنا، ان ریت کے اڑتے ہوئے ذرات سے کہنا، اصغر کی یہی قبر ہے، اصغر کی یہی قبر ہے، اس کو نہ مٹانا، اے کربلا
کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، خیمے سے ننگے پاؤں چلے کس طرح زینب، خیمے سے ننگے پاؤں چلی کس طرح زینب، یہ بات علمدار کو، یہ بات علمدار کو ہرگز نہ بتانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، تجھ کو کیا ہے کرب و بلا، کس نے معلا، تجھ کو کیا ہے کرب و بلا، کس نے معلا، یہ خون ہے رسول کا، یہ خون ہے رسول کا، اس کو نہ چھپانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، اے چاند ستاروں علی اکبر کی شہادت، اے چاند ستاروں علی اکبر کی شہادت، سہرا کنا رسول کے، سہرا کنا رسول کے روزے پہ سنانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، بالوں سے رخ چھپائے ہوئے جاتی ہے زینب، بالوں سے رخ چھپائے ہوئے جاتی ہے زینب، اے تیز ہوا ان کو، اے تیز ہوا ان کو نہ چہرے سے ہٹانا، اے کربلا حسین کے غم کو نہ بلانا، دیکھو تو ذرا غور سے علی اکبر کو لینو، دیکھو تو ذرا غور سے علی اکبر کو لینو،
ہم شکل ہے رسول کا، ہم شکل ہے رسول کا، برچھی نہ لگانا اے کربلا حسین کے، غم کو نہ بلانا ورنہ تجھے بھی سارا، ورنہ تجھے بھی سارا زمانہ بلا دے گا، زمانہ اے کربلا حسین کے، غم کو نہ بلانا۔ بر محمد وآل محمد صلوات، محمد وآل محمد صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، محرم الحرام 1446 ہجری کے آغاز پر اگرچہ آج چاند نہیں ہوا، لیکن دنیا بھر میں ہر مقام پر جہاں جہاں پر صاحبان ایمان آباد ہیں،
جہاں پر امام حسین علیہ السلام سے عشق رکھنے والے موجود ہیں، ان سب نے اپنے اپنے گھروں میں، علاقوں میں، امام بارگاہوں میں عزاخانہ سجا لیا، اور یہ علامت ہے کہ جو شخص جتنی محبت کرتا ہے اسی قدر امام کی یاد اس کے دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ بس اس دعا کے ساتھ کہ یہ جب ایام عزا کا آغاز ہو رہا ہے تو ہم اس بات کو بہت اچھے طریقے سے اپنے ذہنوں میں واضح رکھیں کہ عزاداری منعقد کرنا، شرکت کرنا، عزاداری کا حصہ بننا، یہ سب ہمارے لیے پروردگار کی عطا کردہ توفیق بھی ہے اور ہمارے لیے شرف بھی ہے۔ اس میں حصہ ہمارا نہیں ہے، اس میں کمال ہمارا نہیں ہے، اس میں یہ کہا جائے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کیا، یہ تو خدا نے توفیق دی ہے کہ ہمیں اس در پر لا کر کھڑا کر دیا اور دل میں ہمارے عشق حسین وابستہ کر دیا کہ ہم سید الشہداء کو یاد کرتے ہیں، ان کے غم میں جو ہو سکتا ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ علم بھی سجایا جاتا ہے، عزاخانے بھی آباد کیے جاتے ہیں، ذکر بھی منعقد کیا جاتا ہے، جلوس بھی منعقد ہوتا ہے، ماتم داریاں بھی منعقد ہوتی ہیں، شب داریاں بھی ہوتی ہیں، ہر طرح سے مختلف قسم کے ماتم بھی انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا فقط اس عشق کا، اس مودت کا اظہار ہے کہ جو پروردگار عالم نے اسی قرآن مجید میں ہم سب پر واجب قرار دیا۔ مشہور و معروف آیت ہے، انشاءاللہ آج میں صرف تعارف پیش کروں گا اپنے موضوع کا، اور انشاءاللہ یہ تفصیلی بیان آئے گا۔ ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا قرآن اور صراط مستقیم۔ تو میں تمہیدی طور پر جو ایک دعا کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، بس یہ جملہ کہہ دوں کہ پروردگار نے اجر رسالت کس چیز کو قرار دیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ مودت قربہ، مودت آپ سب پورا سال سنتے رہتے ہیں، بارہا آج تک آپ نے مجلس سے سنی ہوں گی۔ عشق، مودت اس کیفیت کا نام ہے جو محبت سے آگے بڑھ جاتی ہے، محبت پیچھے رہ جاتی ہے، محبت سے بڑھ کر جو آتا ہے وہ مودت کا مرحلہ ہے۔ یہی مودت پروردگار عالم نے آل محمد سے، رسول کے اقربا سے ہم سب پر واجب کی ہے، اور اسی مودت کا اظہار کرنے کے لیے دنیا بھر کا مومن، دنیا بھر کا عزادار جمع ہو جاتا ہے کسی ایسے مقام پر جہاں پر سید الشہداء کا تذکرہ ہونے والا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نسل کا بندہ ہے، کس قبیلے کا آدمی ہے، کس مقام پہ ہو رہا ہے، دور ہے، قریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، فرق اس سے نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ ذکر سید الشہداء کا ہونا چاہیے۔ اور جب ہم شرکت کرتے ہیں، جب ہم منعقد کرتے ہیں، جب ہم ان تمام چیزوں کا حصہ بنتے ہیں تو دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہم سب کو اسی عزاداری کے اوپر قائم اور دائم رہتے ہوئے موت عطا کرنا، اسی مودت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھنا، اسی مودت کے ساتھ ہمیں موت سے ہمکنار کرنا، اسی مودت کے ساتھ قیامت کے میدان میں محشور کرنا۔ یہ ہمارے لیے خدا کی دی ہوئی توفیق ہے، خدا کا دیا ہوا یہ شرف ہے، خدا کی دی ہوئی یہ کرامت ہے کہ پروردگار ہمیں اس در پر عزاداری کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ ہیں دنیا میں بہت سارے مسلمان، ہیں دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ کہ جو اس نعمت سے محروم ہیں، بس کہیں دل میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ میں تھا تو مجلس ہوئی، میں تھا تو جلوس برآمد ہوا، میں تھا تو وہاں پر نواخوانی ہوئی، میں تھا تو علم سجایا گیا، میں تھا تو فرش عزا بچھا، میں تھا تو یہ کام ہوا۔ کبھی یہ دل میں نہ آئے، اس لیے کہ یہ وہ نوکری ہے، یہ وہ سعادت ہے جسے عطا ہوتی ہے، وہ خدا کی عطا ہے جو اسے پروردگار عطا کیا کرتا ہے۔ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم اس طریقے سے کہہ کر عبادت کو ضائع کر دیں۔ نماز پڑھنا جس طریقے سے پروردگار نے واجب کی ہے کہ واجب ہے کہ ہر انسان نماز پڑھے، واجب ہے کہ ماہ مبارک کے روزے رکھے جائے، واجب ہے کہ آل رسول سے مودت کا حق ادا کیا جائے۔ بس خدا توفیق دے رہا ہے اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہم سب کی
اور ساری کائنات میں، ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات آباد ہیں، جس انداز سے مجلس منعقد کر رہے ہیں، جس انداز سے عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں، پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور اس توفیقات میں ہم سب کو قائم اور دائم فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، غم آل محمد کے آنسو ہم سب کو عطا فرما، اس کے علاوہ کوئی غم ہماری زندگیوں میں شامل نہ فرما۔ بس عزیزان گرامی، یہاں سے ہم اپنی موضوع کا آغاز کریں گے، اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس جب ہم اس مقام پر، اس جگہ پر، دنیا کے اس کونے میں آ کر، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی لوگ بیٹھے ہیں، جہاں کہیں بھی عزائے حسینی منعقد ہو رہی ہے، اپنا اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ سالار عزا، پاسبان عزا، اس عزا کا سید و سردار ہم میں سے کوئی نہیں ہے، وہ ہے جو غیبت میں بیٹھا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے یہ شرف ملا ہو، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی یہ طاقت اور بساط بھی ہو۔ سالار عزا ہے، ہم پرسہ پیش کریں گے تو اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کریں گے، ہم پرسہ پیش کریں گے تو رسول کو پیش کریں گے، پرسہ پیش کریں گے تو رسول کی وہ اس دکھیاری بیٹی کو پیش کریں گے کہ جس کے لال کا ماتم کرنے ہم جمع ہوئے ہیں، ہم پرسہ پیش کریں گے تو تمام ائمہ معصومین کو پیش کریں گے کہ جن کے گھر میں یہ جنازہ اٹھا ہے، جن کے گھر کی یہ مصیبتیں بیان ہونے والی ہیں۔ اور یقین ہے، اور ہم سب کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب تک ہم اس دروازے سے خلوص سے وابستہ ہیں، اس دروازے کی نوکری ملتی رہے گی۔ جس دن ہم نے اپنا کوئی ایسا عمل، ریاکاری، دنیا کو دکھاوا، پیسے کا خرچ کرنا اور دیگر چیزوں میں ضائع کر دیا، ایسا نہ ہو یہ توفیق ہم سے چھن جائے۔ بس عزیزان گرامی، ہمارا موضوع ہی قرآن اور صراط مستقیم ہے، اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آج صرف تمہیداً چند باتیں عرض کروں گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تمہیں ایسے راستے کی طرف لاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم راستہ ہے، سب سے زیادہ مضبوط راستے کی طرف لاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے۔ بشارت کا لفظ اگر اب مشکل ہو، اردو کا لفظ ہے، لیکن اگر بچوں کے لیے مشکل ہو تو خوشخبری، اور آسان کروں گڈ نیوز۔ قرآن ایک گڈ نیوز دیتا ہے، کس کے لیے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، جس کے دل میں ایمان ہے ان کو خوشخبری دیتا ہے۔ کیا خوشخبری؟ وہ کون لوگ ہیں؟ کیسے صاحبان ایمان؟ الذین یعملون الصالحات، وہ کہ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا۔ کیا نیک عمل کرتے ہیں؟ وہ کہ جسے پروردگار نے نیک کہا ہے، ان سارے اعمال کو انجام دینے والا۔ اب کیا ہے تفسیر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یعملون الصالحات، پروردگار کہتا ہے جس نے صالح نیک عمل انجام دیے ہیں، ایسے صاحبان ایمان کو خدا خوشخبری دیتا ہے، گڈ نیوز دیتا ہے۔ کیا؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ تمہارے لیے، ان لوگوں کے لیے خدا نے ایک بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے، قرآن بھی ہے، اور قرآن جس راستے کی طرف لاتا ہے وہ ہے صراط مستقیم، جو ہمارا موضوع رہے گا۔ عزیزان گرامی، آج جب بات عزا سے شروع ہوئی ہے تو اسی عزا سے متعلقہ چند باتیں آپ کے سامنے اسی قرآن مجید سے پیش کرنا چاہوں گا۔ دنیا نعرہ لگاتی ہے کہ ہم قرآن سے سیکھنا چاہتے ہیں، دیگر لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ قرآن جو بیان کرے گا ہم اسے مانیں گے۔ تو آج قرآن سے عزا سے منسلک چند باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ذہن میں بالکل واضح ایک تصویر رہے کہ ہم جس عزاداری کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں، جس عزاداری کا آغاز کر رہے ہیں، جن چیزوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن کئی واقعات بیان کرتا ہے، کئی حکایتوں کو بیان کرتا ہے،
ہم عزا کے اندر جب داخل ہوتے ہیں، ہر بچے کے ذہن میں ایک سوال کبھی بچپنے میں، کبھی لڑکپن میں، کبھی تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے یا کوئی پوچھتا ہے کہ جب تم یہ محرم قریب آ جاتا ہے، 28 ذی الحج آ جاتی ہے، 29 ذی الحج آ جاتی ہے، یہ کیا کرتے ہو تم؟ علم بلند کرنا شروع کر دیتے ہو؟ یہ کیا کرتے ہو؟ عزا خانوں کو کالے کپڑے سے سجانا شروع کر دیتے ہو؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ناموں کو آویزاں کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، گھروں میں علم مبارک سجا دیا جاتا ہے، عزا خانہ آباد کر دیا جاتا ہے۔ ان دنوں کے اندر فقط عزا، فقط عزا اور فقط عزا۔ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اچھے کھانے دور کر دیتے ہیں، دیگر لذات کو چھوڑ دیتے ہیں، فقط امام حسین علیہ السلام کا غم۔ سارے کاروبار کو ایک طرف، ساری پڑھائی کو ایک طرف۔ خاص طور پر اس عشرے کے اندر ہم اہتمام کرتے ہیں کہ سید الشہداء کی عزا کی طرف آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے چیزوں کو بیان کروں گا، لیکن آج ابتدائی بات ہے کہ ہم یہ جن چیزوں کو یہاں پر، یہ جو کالا کپڑا لگا دیا ہم نے، یہ جو ہم نے ممبر سجا دیا، یہ جو علم مبارک بلند کر دیا، یہ جو ہم نے دیگر ان چیزوں کو لا کر، جن چیزوں کے ذریعے سے ہم عزاداری حسین منعقد کرتے ہیں، عزاداری سید الشہداء منعقد کرتے ہیں، ان کا کوئی بیان ہے قرآن مجید میں؟ یہ نہیں۔ میں یہ چیز آپ کے سامنے کچھ آیتوں کی ذیل میں پیش کروں گا۔ پروردگار سورہ حج میں ایک آیت مبارکہ ارشاد فرماتا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ شعائر اللہ، شعائر اللہ لفظ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، یقیناً آپ نے سنا ہوگا لیکن بار بار ان چیزوں کو یاد دہانی ہونی چاہیے۔ شعائر پلورل ہے، عربی کے اندر جو لفظ ہے پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے شعیرہ۔ آسان الفاظ میں کہوں تو عربی کے اندر ایک لفظ جو اردو کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں امام کی فضیلت ہے، تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا اردو کے اندر، فضیلت یعنی کوئی کمال، کوئی ان کے لیے عزت آمیز نقطہ، کوئی ایسی چیز کہ جو ان کے لیے کمال تھا، ہم کہتے ہیں فضیلت ہے۔ فضیلت سنگولر، اس کی پلورل کیا استعمال ہوتی ہے؟ ہم جب کہتے ہیں بھائی تمہاری مجلسوں میں ہوتا کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہماری مجلسوں کا دو ہی منشور ہے، دو ہی سلسلے ہیں، ایک یا تو فضائل آل محمد بیان ہوتے ہیں یا تو مصائب آل محمد بیان ہوتے ہیں۔ فضائل، مصائب، فضائل پلورل، مصائب پلورل۔ فضائل کی سنگولر کیا ہوئی؟ فضیلت۔ مصائب کی سنگولر کیا ہوئی؟ مصیبت۔ ایک ہی وزن ہے، بس جس طرح سے مصیبت اور مصائب، فضیلت، فضائل، اسی طریقے سے شعیرہ اور شعائر۔ اب بات واضح ہو گئی، لفظ سمجھ میں آ گیا۔ شاعر کہتے کس کو ہیں؟ شاعر کہتے ہیں نشانی کو۔ ان نشانیوں کے بارے میں کیوں قرآن مجید کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے بیان کرتا ہے کہ سورہ حج میں خدا نے بیان کیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس کے دل میں تقوی ہو۔ آپ نے بہت آیات سنی ہوں گی، پروردگار عالم بیان کرتا ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ عمل قبول کرے گا۔ ہم جو عمل لے کر جائیں گے خدا کی بارگاہ میں، ہم نماز پڑھ کے گئے، ہم روزہ رکھ کے گئے، ہم نے خمس دیا، ہم نے صدقہ دیا، ہم نے فلاں کام انجام دیا، ہم نے غریب کو کھانا کھلایا، ہم نے فلاں، ان تمام چیزوں کو جب لے کر جائیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ جب ہم نے سرنامہ کلام کی آیت پیش کی تھی اس میں بھی لفظ تھا عمل صالح، یہ سارے عمل صالح ہیں، ہم لے کر گئے، پروردگار قبول کرے گا۔ بھائی قبول ہوگا تو اجر ملے گا، یہ کر تو لیا ہم نے، قبول ہوگا۔ پروردگار کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس سے قبول کرتا ہے جو متقین ہوں، جس کے دل میں تقوی ہو اس سے قبول کرتا ہے۔ اچھا قبول تو تقوی والوں سے ہوگا، متقین سے ہوگا، بس یہ متقین ہیں کون؟ کیسے پتا چلے کہ متقین کون؟ ذرا سا توجہ رکھیے گا تاکہ میں اس بات کو مکمل طور پر آپ کی خدمت میں واضح کر سکوں، خاص طور پہ بچوں کے لیے، کہ بات اگر واضح ہوئی
تو ہمارا آگے کا سلسلہ بھی آسان ہوگا انشاءاللہ۔ متقین، تقوی والے، بہت ساری ڈیفینیشنز، بہت سارے واقعات، بہت ساری آیتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ تقوی، خوف خدا، خشیت الہی، خدا کا خوف دل میں ہو تو متقی کہلاتا۔ تقوی، پروردگار کہہ رہا ہے، ہم جس آیت مبارکہ کی بات کر رہے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک یا تو میرے دل کے اندر تقوی ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، یا تو میرے دل کے اندر تقوی ہوگا جو نکلے گا۔ دوسرا، میرے دل میں تقوی نہیں ہے، میں آپ کے سامنے تقوی کی باتیں کر رہا ہوں۔ ہوتا ہے نا دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں، یا تو میرے دل میں تقوی ہو جو خود چھلک رہا ہو، یا تو دل میں نہ ہو اور میں آپ کے سامنے وہ والی باتیں لا کر پیش کروں، وہ والی حرکتیں آپ کے سامنے کروں، وہ والے افعال انجام دوں کہ آپ سمجھیں کہ فلاں متقی ہے۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں تقوی ہوگا اس کے عمل کو، اور جس کے دل میں تقوی نہیں ہوا، ظاہراً تقوی ہو، اس کو الگ کیسے کریں گے؟ ہمیں کیسے پتا چلا دل کا تقوی کس کے پاس ہے، ظاہر کا تقوی کس کے پاس ہے؟ تو بہت ساری بات ہے، میں تو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ پروردگار نے کیا کہا اس آیت مبارکہ میں؟ پروردگار کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت، عظمت اور تعظیم کرتا نظر آئے تو تم سمجھ لو فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اس کے دل کے اندر تقوی ہے جو اللہ کی نشانیوں کی عزت و احترام کرتا نظر آ رہا ہے۔ یعنی ایک قانون قرآن مجید نے دیا، کیا قانون؟ کہ اگر دل میں تقوی ہوگا نا تو ظاہر میں جو خدا کی نشانی ہے اس نشانی کا احترام کرتا نظر آئے گا، اس کے بارے میں زبان نہیں کھولے گا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں چلے گی آگے، اس کے بارے میں زبان اس کے خلاف نہیں اٹھے گی۔ اب اللہ کی نشانی ہے کیا؟ شعائر لفظ قرآن نے استعمال کیا، میں نے لفظ آپ کے سامنے بیان کیا، کہتے ہیں نشانی، شاعرہ ایک نشانی، شعائر بہت ساری نشانیاں۔ خدا نے ایک نہیں کہا کہ ایک نشانی، خدا نے لفظ استعمال کیا پلورل، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے۔ نشانیاں کیا ہیں؟ 3 نشانیاں قرآن نے بیان کی۔ میں نے 2 نشانیوں کا تذکرہ کیا سورہ بقرہ کی آیت میں۔ کیا نشانی؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ پروردگار سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا، بالکل کلیئر ورڈنگز، صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب میں آپ سے سوال کروں، صفا کیا ہے؟ مروہ کیا ہے؟ آپ میں سے جو حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، یا کم سے کم حج کے ارکان کو پڑھا ہے، کم سے کم حج اور عمرہ کا مسائل دیکھیں ہیں، سیکھیں، تو اتنا پتا ہوگا کہ جب ہم کعبے کا طواف انجام دیتے ہیں، چاہے وہ عمرے کے لیے جائیں چاہے حج کے لیے جائیں، تو جب عمرہ کرنے کے لیے ہم اس طواف کعبہ کو انجام دے دیتے ہیں تو دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ جائیے صفا کی پہاڑی کی طرف۔ صفا پہاڑ کا نام ہے۔ صفا کی پہاڑی کی طرف گئے تو کیا کرنا ہے؟ پروردگار کا صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ، دیکھو سامنے کی طرف مروہ کی پہاڑی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ صفا پہاڑی کا نام، مروہ پہاڑی کا نام۔ پروردگار کہہ رہا ہے صفا بھی ہماری نشانیوں میں سے ہے، مروہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ اب کیا ان پہاڑیوں کے اندر کچھ سونا نکلتا ہے؟ کیا ان پہاڑیوں کے اندر ہیرے جواہرات نکلتے ہیں؟ کیا ان پہاڑیوں کے اندر کوئی خاص ایسی چیز ہے کہ یہاں انسان کھڑا ہو جائے تو ایسا کرنٹ لگتا ہے، ایسا نور نکلتا ہے، ایسی چیز ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ یہ کیوں واجب ہوا؟ تاریخ بیان کرتی ہے۔ ابھی اسی مہینے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آپ نے قربانی کا سنا، اور اسی یاد میں پروردگار عالم نے جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم تمہاری اس نشانی کو باقی رکھیں گے، تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے۔ پروردگار عالم نے اس قربانی کی یاد میں قیامت تک کے لیے اس قربانی کی یاد زندہ رکھی۔ 10 ذی الحجہ کو ہر مسلمان ساری دنیا کا جہاں ہوتا ہے وہیں پر کوئی جانور خرید لیتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو ایک پراپر ٹائم ہے کہ صبح ہونے کے بعد
اور 3 دن کے اندر اندر وہ اس ٹائم کے درمیان اللہ کے نام پر اگر وہ جانور ذبح کرے تو کیا کہلائے گا؟ کہ اس نے اس قربانی کی یاد منائی ہے جو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کی تھی. بات واضح ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے پیش کی تھی اس قربانی کی یاد. یہ اس کا مطلب اس یاد میں ایک عمل ساری دنیا کا مسلمان انجام دیتا ہے، چاہے وہ کسی فرقے کا ہو، ہر مسلمان انجام دے رہا ہے. صفا اور مروہ کیا؟ کہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں. یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بالکل چھوٹے تھے، انہی کی والدہ جناب ہاجرہ جب تنہا تھیں، اکیلی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے پاس چھوڑ کر گئے. واقعہ بچوں نے سنا ہے، میں صرف یاد دلا رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں ایک تصویر واضح رہے. کیا ہوا یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. جناب ہاجرہ ماں کا کلیجہ ہے، بچے کو پیاس سے بلکتا دیکھ رہی ہیں. دل تڑپا، دیکھنا شروع کیا پانی کہیں مل جائے. کعبہ کے بالکل سامنے کی طرف صفا کی پہاڑی تھی. صفا کی پہاڑی پر گئیں. پہاڑی یعنی ایک اونچا، ایک ٹیلا نما، ایک چھوٹا پہاڑ. جب ایک چھوٹے پہاڑ پر چڑھی، کیا ڈھونڈنے کے لیے چڑھی تھی؟ اس لیے چڑھی تھی تاکہ اونچی مقام پر جا کر یہ دیکھ سکیں کہ کہیں پانی نظر آ جاتا ہے. اگر پانی نظر آ جائے تو میں بچے کے لیے پانی لے آؤں، ورنہ میرا بچہ بلک بلک کر مر جائے گا. یہی واقعہ ہے. حضرت ہاجرہ تشریف لے گئیں، صفا کی پہاڑی پر گئیں. انہوں نے سامنے مروہ کی طرف دیکھا. ایسا لگا کہ ریت جب چمکتی ہے صحراؤں کی تو دور سے ایسی چمک آتی ہے جیسے پانی ہو. جناب ہاجرہ نے یہاں سے مروہ پہاڑی کی طرف دوڑنا شروع کیا. جناب ہاجرہ یہاں سے وہاں پہنچی، پانی نہیں ملا. درمیان میں وہ ریت کی چمک تھی، وہاں پہنچ گئیں. وہاں سے ڈھونڈنا شروع کیا کہ شاید کہیں اور پانی نظر آ جائے. نظر نہ آیا. صفا کی طرف دیکھا، ایسا محسوس ہوا کہ یہاں کچھ پانی ہے. واپس تشریف لائیں. اور یہ عمل جو جناب ہاجرہ نے انجام دیا تھا، یہ 7 چکر لگے. صفا سے مروہ کی طرف گئیں، مروہ سے صفا کی طرف آئیں، صفا سے مروہ کی طرف گئیں، مروہ سے صفا کی طرف تشریف لائیں. یہ واقعہ جب حضرت ہاجرہ کے ساتھ پیش آیا، اتنے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ دیکھا کہ میرا بچہ کہ جس مقام پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پیاس سے بلک رہا تھا، پروردگار عالم نے اسی کی ایڑیوں کے نیچے ایک چشمہ پانی کا جاری کر دیا جسے زمزم کہتے ہیں. میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. یہ وہ تاریخ ہے جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ہم سب کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہے. میں اس سے کچھ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. بات واضح ہو گئی. حضرت ہاجرہ نے یہ واقعہ پیش آیا. حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی ملا. پانی کو روکنے کے لیے جناب ہاجرہ نے زمزم کہا، جس کے معنی رک جا. پانی رکا، وہیں پر ٹھہر گیا، تالاب بن گیا، اور وہ زمزم آج تک جاری ہے. خدا نے اس زمزم کو بھی اسماعیل علیہ السلام کی نشانی بنایا. خدا نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ ایک نبی کی ماں جو اس نبی کی پیاس میں اس پیاس کو بجھانے کے لیے جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، ماں کا کلیجہ تڑپ رہا تھا. خدا نے اتنا پسند کیا اس عبادت کو کہ قیامت تک کے لیے صفا کی پہاڑی کو بھی نشانی بنایا، مروہ کی پہاڑی کو بھی نشانی بنا دیا. قرآن مجید میں آج بھی آیت موجود ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں. جب 2 اللہ کی نشانیاں پتہ چل گئیں، یہ 2 اللہ کی نشانیاں، میں ذرا سا دوبارہ یاد دہانی کے لیے ریلیٹ کر رہا ہوں. ہم نشانیوں کی بات کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے کہ خدا نے کہا تھا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. ہم بات اس لیے کر رہے تھے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، وہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو اب کوئی دنیا کا انسان یہ آ کر نہ کہے کہ اس پہاڑی کے اوپر کیا ایسی بات ہو گئی کہ جس جگہ جا کر ہم اتنا احترام کریں، اس کی عزت کریں، اس کی تعظیم کریں. کا نہیں، خدا نے اسے نشانی بنایا ہے. تو قیامت تک کا کوئی انسان اس پہاڑی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا، نہیں سوچ سکتا کہ خدا کی نشانی کی توہین ہو جائے. بات واضح ہو گئی. خدا نے اس یاد کو زندہ رکھا.
صفا کی پہاڑی اللہ کی نشانی، مروہ کی پہاڑی اللہ کی نشانی. واضح ہو گئی بات. یہ تو ہو گئی وہ نشانیاں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید نے اس انداز سے کیا. اسی سورہ حج میں 32ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، 4 آیتوں بعد 36 آیت میں پروردگار کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. بدن کس کو کہتے ہیں؟ بدن کہتے ہیں اس اونٹ کو، اس اونٹنی کو کہ جو حج والے، حج کی 3 قسمیں. ایک حج کی قسم میں یہ ہوتا ہے کہ قربانی لے کر انسان چلتا ہے. تو جب وہ اونٹ لے کر قربانی کے لیے لایا جاتا ہے اس اونٹ کو کہا جاتا ہے بدن. یعنی حج کے لیے جو قربانی، حج کے اندر تو ہر پہ واجب ہے نا کہ وہ قربانی کرے. تو جو اونٹ لے کر چلتے تھے ان اونٹوں کو ایک خاص حج کی قسم کے اندر کہا جاتا تھا یہ حج کی قربانی، جسے بدن کہا جاتا ہے. خدا کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. بات ہماری اب تک قرآن سے ہٹی نہیں ہے، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں. یہ اونٹ ہم نے اسے اپنی نشانی بنایا ہے. سوال، یہ اللہ کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی جس کی تعظیم کرنا واجب، کہا بالکل واجب. تو کیا ہم مثال کے طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص حج کرنے کے لیے آ رہا ہو اور اس ایک اونٹ کو لانا چاہتا ہو تو کیا وہ دعا کرتا ہے پروردگار آسمان سے اونٹ بھیج جس کو میں قربان کروں گا، تیری نشانی ہے تو بھیجے گا تو وہ نشانی بنے گی اور تب اللہ کی نشانی بن کر اس کا احترام کیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، نہ اس زمانے میں، نہ آج تک، نہ قیامت تک. تو یہ پھر بدن بنتا کیسے ہے؟ یہ بدن بنتا ایسے ہے کہ جب حاجی اپنے حج کی قربانی کے لیے ایک جانور کو مختص کر دیتا، ایک جانور کو اسپیسیفائی کر دیتا ہے کہ یہ میری اس حج کی قربانی ہے، جیسے ہی وہ اسپیسیفائی ہوا اب وہ کہلاتا ہے بدن. جب بدن کہلایا تو کیا ہوا کہ اب اس کے احکام بدل گئے. وہ اونٹ جو تم مثال کے طور پر اپنے قافلے میں 100 اونٹ لے کر چل رہے تھے، لیکن جس نشانی کو، جس اونٹ کو تم نے حج کی قربانی قرار دیا ہے، یہ اونٹ بقیہ اونٹوں سے الگ ہو گیا. بقیہ اونٹ اللہ کی وہ نشانی نہیں ہے جیسی نشانی یہ اللہ کی موجود ہے. پروردگار کہتا ہے اس کا احترام کرو، اس لیے کہ اب ہماری نشانی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کچھ خدا کی نشانیاں ایسی ہیں جسے خدا نے قرآن میں بیان کیا کہ یہ نشانیاں ہیں کہ جن کو خدا نشانی قرار دیتا ہے، ان کا احترام کرو. کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کو جب تم نسبت دے دیتے ہو کہ یہ اب اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا ہے، یہ اب اللہ کی راہ میں منسوب ہو چکا ہے، تو پروردگار اسے بھی وہ رتبہ عطا کرتا ہے، اسے بھی وہ مقام دے دیتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نشانی بن جایا کرتا ہے. اب بات واضح ہوئی. یعنی جب خدا کی نشانیاں، اب یہ تو 3 چیزیں وہ تھی جو قرآن نے بیان کی، تو کیا کعبہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کعبہ اللہ کی نشانی ہے. کیا یہ زمزم اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ زمزم اللہ کی نشانی ہے. اور جتنی چیزیں وہ سب اللہ کی نشانیاں. بس یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر پروردگار یاد آتا ہے. اور خدا نے ایک قانون رکھا کہ جن چیزوں کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا، وہ قابل احترام ہے. بس مسجد اللہ کی نشانی ہے یا نہیں؟ مسجد اللہ کی نشانی ہے. بھائی کیا مسجد وہ ہے جسے اللہ مسجد بنائے؟ کہ نہیں. تم چاہو تو کسی علاقے کو خرید کر، حلال ہو تمہارے لیے تو اس علاقے کو مسجد قرار دو. جس دن تم نے اس علاقے کو، اس جگہ کو مسجد بنا دیا، پروردگار عالم کی نشانی بننے کے بعد اس کے اوپر وہ سارے احکام آ جائیں گے جو مسجد کے احکام ہیں. تم اپنا گھر نجس کرو، مسئلہ نہیں ہے، یہ جگہ نجس نہیں ہو سکتی. تم اپنے گھر میں نجاست کی حالت میں آ جاؤ، مسئلہ نہیں ہے، اس گھر کے اندر نجاست کی حالت میں نہیں آ سکتے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو انسان جب منسوب کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے اولیاء کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نشانی بن جاتی ہے کہ جن نشانیوں کا احترام کرنا پروردگار ضروری قرار دیتا، اور ایسا ضروری قرار دیتا ہے کہ جب تمہارے دل میں اگر تقوی ہوگا تو دل کا تقوی تمہیں ان نشانیوں کی تعظیم کرنے پر مجبور کر دے گا. اب اگر خدا کی نشانیوں کی کوئی عزت و حرمت کرتا ہوا، تعظیم کرتا ہوا نظر آئے، دل کے تقوی کی علامت قرآن کہتا. بس آج تک، قیامت تک
آنے والی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو منسوب ہوتی چلی گئیں، جو اللہ سے منسوب ہوتی چلی گئیں. کیا ہوا؟ ایک تربت، ایک خاک شفا، ایک وہ مثال کے طور پر جو ہم عام الفاظ میں مہر کہتے ہیں. اب کربلا کا مہر ہو، خاک شفا ہو تو بہت ہی زیادہ قابل تعظیم. کیوں خاک شفا قابل تعظیم بن گئی؟ اس خاک شفا میں کیا ایسی بات ہوئی تھی جو خاک شفا قابل تعظیم بنی؟ اس لیے کہ اس مقام پر اس ذات کا خون بہا تھا کہ جو پورے اسلام کی بقا کی ضمانت بن گیا. جب سید الشہداء کا خون بہا، خاک شفا، اس کربلا سے نسبت پانے والی وہ ذریح مبارک کہ جو سید الشہداء کی قبر پر موجود ہے، ذریح اللہ کی نشانی، وہ فرش کہ جہاں پر سید الشہداء کا ذکر ہوتا ہے، آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ فرش قابل تعظیم ہے اس لیے کہ اللہ کی نشانی. جتنے بھی تبرکات، جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، تبرکات یعنی جتنی چیزیں ہیں کہ جو ہم سید الشہداء کو یاد کرنے کے لیے، عزاداری کو منعقد کرنے کے لیے، اگر ہم علم سجا رہے ہیں تو یہ علم یادگار ہے اس علم کی جو اس علمدار باوفا کے ہاتھ میں تھا. بس اس علمدار کی یاد میں یہ علم سجایا جا رہا ہے. یہ علم قابل تعظیم ہے. جب یہ ایک زلجنہ بنایا جاتا ہے تو یہ زلجنہ منسوب کیا جاتا ہے اس زلجنہ کی یاد میں کہ جس زلجنہ نے سید الشہداء کا ساتھ نبھایا تھا. یہ زلجنہ قابل تعظیم بن جاتا ہے. جب کوئی کپڑا، کوئی ممبر، کوئی جگہ منسوب ہو جاتی ہے سید الشہداء کے ساتھ، یہ سب قابل تعظیم بن جاتا ہے. اور ہم اسی لیے ان تمام چیزوں کا احترام بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، چومتے بھی ہیں. اس لیے چومتے ہیں کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جسے خدا نے اپنی نشانی بنایا، جسے ہم نے منسوب قرار دیا ہے کہ اب یہ جو پہلے کپڑا تھا لیکن اب چونکہ علم سے منسوب ہوا، اب یہ علم کا کپڑا ہے. یہ پہلے فرش تھا لیکن اب منسوب ہو گیا فرش عزا کے ساتھ، اب یہ فرش عزا قابل تعظیم. اور روایات ہیں، حدیثیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جس فرش پر آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے وہ فرش کتنا قابل تعظیم بن جاتا ہے. وہ فرش اتنا قابل تعظیم بن جاتا ہے کہ جو فرشتے اس فرش عزا پر آتے ہیں، جب وہ واپس پلٹ کر پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جب ان دوسرے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ فرشتے محسوس کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس مقام سے آ رہے ہیں کہ جہاں پر آل محمد کا تذکرہ ہو رہا تھا. ان کے جسموں میں وہ خوشبو موجود ہوتی ہے کہ جن خوشبوؤں کو دیکھ کر وہ فرشتے رشک کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی وہ خوشبو نصیب ہو جائے جو آل محمد کے تذکرہ کرنے کے اندر اس مقام پر پروردگار پیدا کرتا ہے. کہ پروردگار کی طرف سے اجازت لے کر وہ فرشتے تشریف لاتے ہیں. کہ محفل تو ختم ہو گئی، مجلس تو ختم ہو گئی. کہ مجلس ختم ہو گئی، وہ در و دیوار تو ختم نہیں ہوئے کہ جن در و دیوار میں یہ ذکر قائم ہوا تھا وہ آ کر اس سے متبرک ہوتے ہیں. بس یہ فرش عزا، یہ علم و تابوت، یہ ذوالجناح، یہ تمام نشانیاں جو سید الشہداء کی نشانیاں. بس عزیزان گرامی، یہ کربلا کی یاد، کہ آل محمد کی یاد، ان نشانیوں کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں. ایسے بہت سارے آپ کو جملے نظر آئیں گے، ایسی بہت ساری باتیں نظر آئیں گی. سورہ رعد میں پروردگار کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ. کافر کہتے تھے جب اللہ کے رسول ان کے سامنے آیات، اللہ کے پیغام کو پیش کرتے تھے، وہ کہتے تھے، اور جو کہتے تھے وہ قرآن نے لکھا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کافر کیا کہتے تھے؟ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یہ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، جبکہ معجزے دیکھ رہے تھے. کہ یعنی اپنا من پسند معجزہ دیکھنا چاہ رہے تھے. معجزے دکھا رہے تھے اللہ کے رسول، ماننے والے مان رہے تھے، جو نہیں ماننے والے تھے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. بس پروردگار عالم نے جواب دیا انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے حبیب، آپ فقط انہیں ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے خدا نے ہدایت کرنے والا رکھا ہے. بات تو ختم ہو گئی کہ حبیب ان کا جواب کوئی نہیں ہے. یہ کہیں گے کہ یوں ہو جائے تو ہم مانیں گے، یوں ہو جائے تب ہم مانیں گے، یہ دکھائیں تو ہم مانیں گے.
اس طریقے سے نہیں ہوگا. خدا کا پیغام ہے جو ظاہر ہو چکا, جو دکھایا جا چکا, جو معجزہ بتلایا جا چکا. نہیں ماننا تو اے حبیب آپ دل چھوٹا مت کیجئے, آپ ان سے دل تنگ مت ہوئیے. انما انت منذر, آپ انہیں ڈرانے والے ہیں, آپ کا کام ختم ہو گیا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, اور ہر قوم کے لیے خدا نے ہدایت کرنے والا رکھا. بات یہاں پہ مکمل ہوئی. اب چلتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, انما انت منذر, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں, آپ ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا ہے. یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے؟ وہ ہدایت کرنے والا کون ہے؟ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حدیث کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا. اور کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے لگے کہ منذر ہم ہیں, ہر قوم کا ہدایت کرنے والا علی ہے. بس یہ علی ابن ابی طالب ہے جو ہر قوم, علی اور ان کی اولاد کے آنے والے ائمہ, یہ ہدایت کرنے والے ہیں. یہ وہ ہدایت کرنے والے ہیں کہ جن کی ہدایت قیامت تک جاری رہنے والی ہے, سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا. بس عزیزان گرامی, لوگوں کی باتیں, لوگوں کے سوالات, ہر چیز قرآن نے بیان کیا ہے اور اسی چیز کو انشاءاللہ بیان کریں گے. قرآن بڑا واضح پیغام دیتا ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ ہدایت کرتا اس راستے کی جو مضبوط راستہ ہے. قرآن کے پاس آؤ گے تو جواب نہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا, جواب ملے گا. بس اس قرآن کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں وہ راستہ نظر آتا ہے کہ یہ قرآن ہمیں لے جاتا ہے کہ اس قرآن کو اگر سمجھنا چاہتے ہو, اس قرآن کا علم سیکھنا چاہتے ہو, اس قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہو, تو ان ہدایت والوں کے دروازے پر آ جاؤ کہ جن ہدایت کرنے والوں کو خدا نے راسخون فی العلم قرار دیا, جنہیں پروردگار عالم نے ان کے سینوں میں علم رکھا ہے. بس وہ علی ابن ابی طالب, وہ اولاد علی کہ جن کے گھروں سے, جن کے دروں سے, جن کی زوات سے ہمیں علم بھی ملے گا, جن کی زوات سے ہمیں ہدایت اور صراط مستقیم بھی ملے گی. بس عزیزان گرامی, آج کی حد تک گفتگو کو یہاں روک رہا ہوں. اس دروازے پر آتے ہوئے, اس دروازے پر جب ہم پہنچ جاتے ہیں, کیا ادب بیان کیا گیا, کیا عزاداری بیان کی گئی. میں چاہ رہا تھا کہ وہ روایت کچھ زیادہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کر پاتا, لیکن انشاءاللہ کل سے سلسلہ رہے گا. لیکن ایک جملہ, یہ جو سید الشہداء کی عزا ہے نا, کبھی اس مودت, اس محبت اور اس عزاداری کے اندر آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی قیمت کو کم مت سمجھیے گا. یہ مت سوچیے گا کہ یہ آنسو کیا حیثیت رکھتے ہیں, ان آنسوؤں کے اندر کیا قدر و قیمت ہوگی. راوی آیا ریان ابن شبیب مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں, مولا مختلف اس کو پیغامات دیے, ان میں سے درمیان سے میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. ان بقیت علی الحسین, اگر تو نے میرے جد حسین پر گریہ کیا, حتی تصیر دموعک علی خدیک, یہاں تک کہ تیرا جو آنسو ہے تیرے آنکھ سے جاری ہوا وہ بہتا ہوا تیرے گالوں پر پہنچ گیا. اس آنسو کی قیمت کیا ہے؟ یہ جو ہم آنسو بہاتے ہیں نا آل محمد کی مصیبت پر, شرم نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھتا. امام حسین کا نام آیا, دل غمگین ہو جاتا ہے, ایام عزا قریب آتے ہیں, دل ٹوٹنے لگتا ہے. حتی تصیر دموعک علی خدیک, جب یہ آنسو تیرے گال پر جاری ہو جائے, غفر اللہ لکا, پروردگار عالم تیرے گناہ کو بخشنا شروع کر دیتا ہے. صغیرتن کانت او کبیرتن, چاہے تیرا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. قلیلاً کان او کثیرا, چاہے تیرا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, چاہے تیرے گناہ کم ہو یا زیادہ.
پروردگار اس آنسو کو اتنا پسند کرتا ہے کہ جو حسین کے غم میں بہنے والا آنسو ہو، پروردگار اس آنسو کے بدلے گناہوں کو بخشش کیا کرتا ہے، گناہ کو معاف کیا کرتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ غم ایسا غم ہے، یہ آل محمد کی مصیبت ایسی مصیبت ہے کہ جو اپنے دل میں آل محمد کی محبت بسا کر آ گیا اس بارگاہ میں، اب وہ نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے نہ اپنے مال کی پرواہ کیا کرتا ہے۔ میں آج ایک ایسے شہید کربلا کی شان بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہب ابن عبداللہ کلبی وہ شخص ہیں کہ جو اس دین پر نہیں ہے جو آل محمد کا دین ہے، مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے۔ سفر میں ایک مقام پر جہاں امام نے ایک چشمہ جاری کیا، دیکھا، منقلب ہوا، اور ایک مرتبہ جب سید الشہداء کے قریب آئے اور سید الشہداء کی محبت دل میں آ گئی، سید الشہداء کے ساتھ سفر کرنا شروع کیا۔ اکیلے تو نہیں ہیں، ابھی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن ساتھ ہے، ماں ساتھ ہے، تینوں عیسائی تھے، تینوں نے اسلام قبول کیا، فرزند زہرا کے ساتھ چلے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ جب یہ کربلا پہنچے تھے، عاشور کا روز تھا، کیسی قربانی دی کہ یہ بیٹا ہے کہ جس کی ماں اسے یہ بات سکھاتی ہے کہ بیٹا آج فرزند رسول پر مصیبت کا دن ہے، آج اپنی جان کو پیارا مت کرنا، آج اپنی جان بچا کر مت رکھنا، تو چاہتا ہے کہ تیری ماں تجھ سے راضی ہو تو اپنی جان کو فرزند رسول کی جان پر قربان کر دے۔ یہ آل محمد پر فدا ہونے والے کا ایک مرتبہ وہب نے اپنی ماں کا کلام سنا، کہا میں اپنی زوجہ سے اجازت لے لوں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اپنی زوجہ کے پاس آئے، اپنی زوجہ سے گفتگو کی، زوجہ پریشان تھی کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم فرزند رسول کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، ہم چاہتے ہیں کہ رسول خدا کے بیٹے کی راہ میں ہم شہید ہو جائیں، کہ حسین کی خاطر ہمارا سب کچھ حاضر ہے۔ ایک مرتبہ زوجہ نے اجازت دی، اور اجازت دینے کے لیے ایک عجیب مرحلہ پیش آیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ سید الشہداء کی بارگاہ میں چلیں، اور سید الشہداء کی بارگاہ میں جا کر ایک وعدہ کر لیں کہ جب آپ جنت میں جا رہے ہوں گے ہمیں بھلا کر اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ دونوں دولہا اور دلہن ایک مرتبہ سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے، بات ہوئی، اللہ کے رسول کے بیٹے نے اس بات کو سنا۔ ایک مرتبہ وہب کو اجازت ملی، وہب گئے میدان میں، اس انداز سے جہاد کر رہے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ اپنے نیزے کو لے کر اس طریقے سے حملہ کیا کہ جو کوئی سامنے آتا تھا اسے پشت فرس سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا کرتے تھے۔ کہ ایک مرتبہ جہاد کر کے کچھ دیر گزری، کئیوں کو فنار کیا، واپس پلٹ کر آئے ماں کے سامنے، ماں ہم نے جہاد کیا ہے، ماں ہم نے رسول کے بیٹے کی راہ میں کئیوں کو فنار کیا۔ ماں کا کلیجہ ہے، یہ کربلا کی مائیں ہیں۔ آج ہر ایک ماں یہ اپنے ذہن میں حسین کی محبت دیکھ لے، کربلا کی ماؤں نے تو قربانی دی ہے۔ ایک مرتبہ ماں کہنے لگی بیٹا یقیناً تو نے بہترین جہاد کیا، لیکن تیری ماں راضی اس وقت ہوگی جب تو اپنی جان رسول کے بیٹے پر فدا کرے۔ ایک مرتبہ پھر گیا، اپنے آپ کو قربان کرنے کی نیت سے ایک مرتبہ جہاد کرنا شروع کیا، نیزہ ٹوٹا، تلوار نکالی، تلوار سے کئیوں کو فنار کیا۔ ایک مرتبہ سب نے مل کر حملہ کیا۔ یہ شخص ایک مرتبہ جناب وہب ایک مرتبہ زخمی ہوتے ہوئے زمین پر تشریف لا رہے تھے، کسی نے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، زمین پر آئے۔ آخری مرتبہ ایک مرتبہ وہ وقت تھا جب وہب کی جان نکل رہی تھی۔ تاریخ میں الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہب کی زوجہ نے دیکھا، اپنے والی کا یہ حال دیکھا، چوب خیمہ کو لیا، اپنے والی کی مدد کرنے کے لیے گئی۔ مختلف روایتیں ہیں، روکا گیا، خیمے کی طرف بھیجا گیا، وہب نے اپنی جان قربان کی، مولا کے سامنے سرخرو ہوئے، ان لعینوں نے وہب کا سر کاٹا، ایک مرتبہ ماں کے حوالے کیا، ماں کے سامنے جوان بیٹے کا سر تھا۔ تاریخ نے لکھا جوان بیٹے کے سر کو اٹھایا اور پھر ایک مرتبہ یزیدی فوج کی طرف پھینکا اور یہ کہہ کر پھینکا ہم آل رسول کی خدمت میں جو قربانی دیتے ہیں
وفا کے خلاف ہے، ہم یہ چیز واپس نہیں لیتے ہیں۔ اے وہب کی ماں تجھ پر ہمارا سلام، تو نے کیا قربانی دی فرزند زہرا، ارے آپ پر کتنی قربانیاں دی گئی، لیکن ہائے فرزند زہرا پر وہ وقت بھی آیا جب عصر عاشور کے قریب مولا تنہا رہ گئے۔ ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، مقتل کا رخ کیا۔ ایک مرتبہ پکارتے تھے یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیروں، اے میرے شہ سواروں، اب حسین آواز دیتا ہے، ارے کیوں جواب نہیں دیتے؟ لاشیں تڑپ رہے تھے آقا، آقا موت نے مجبور کیا، ورنہ زندہ ہوتے پھر آپ کی خدمت۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ اس ذکر کو ہم سب سے قبول فرما، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت قرار فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، خلوص کے ساتھ ان تمام کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ مالک سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔